السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی عورت کو ولادت کا مرحلہ پیش آتا ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت کا اہم مسئلہ جو ہماری مائیں بہنوں کو، بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد اور بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن تک نماز معاف ہے۔ ہماری بہت ساری عورتیں یہی سمجھتی ہیں اور اسی پر عمل بھی کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو، دوسری ماں بہنوں کو یہ بات اپنی طرف سے بتا بھی دیتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بچے کی جب پیدائش ہو جائے اس کے بعد جب تک ناپاکی کا خون آ رہا ہے اور جب تک خون جاری ہے اس وقت تک نماز معاف ہے۔ جیسے ہی خون ختم ہو گیا اور خون آنا رک گیا تو اسی وقت سے اس عورت پر نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ یہ عورت پہلے غسل کرے گی، یعنی جیسے ہی ناپاکی کا خون ختم ہو گیا اس کے بعد فوراً یہ غسل کر لے اور پھر نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دے۔ یہ نہیں کہ 40 دن تک نماز پڑھنی ہی نہیں ہے چاہے خون آنا بند ہو جائے۔ بعض عورتیں یہی کرتی ہیں کہ ولادت کے بعد 40 دن تک وہ عورتیں نماز نہیں پڑھتی اور نماز پڑھنے کو غلط سمجھتی ہیں، اگرچہ ان کا خون آنا مثلاً 10 دن کے بعد بند ہو گیا یا 20 دن کے بعد بند ہو گیا یا اسی طریقے سے 40 دن سے پہلے جب بھی خون بند ہو گیا تو وہ عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک نماز معاف ہے، حالانکہ ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت وہ 40 دن ہے۔ کم سے کم کتنا آئے گا اس کے بارے میں کوئی تحدید نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی مقدار نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1 دن میں بند ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 10 دن میں، 20 دن میں، 40 دن میں بند ہو جائے۔ بہرحال 40 دن یہ انتہا ہے، اس سے زیادہ خون نہیں آ سکتا۔ اگر اس سے زیادہ خون نظر آ رہا ہے، 40 دن پورے ہو گئے، بچے کی ولادت کو 40 دن گزر گئے، اب بھی خون آ رہا ہے، 41ویں دن خون دکھائی دے رہا ہے، 42ویں دن خون دکھائی دے رہا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 40 دن کے بعد وہ فوراً غسل کرے اور پاک ہو جائے۔ اب اگر خون آ رہا ہے تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا معاف نہیں ہے بلکہ وہ نماز پڑھے گی۔ اب وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گی؟ خون تو آ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بیماری کا خون ہے۔ جس طریقے سے معذور کے لیے اس عذر کی وجہ سے شریعت کی طرف سے معافی مل جاتی ہے اور وہ شخص یا وہ عورت اس خون کی وجہ سے معذور کہلائی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کو پیشاب کی بیماری لگ گئی اور مسلسل اس کا پیشاب نکلتا ہی رہتا ہے، اتنا وقت نہیں ملتا کہ جتنی دیر میں اور جتنے وقت میں وہ وضو کر کے اور 4 رکعت نماز پڑھ لے، یعنی 10-15 منٹ اس کے پاس نہیں ہے، اتنی دیر میں اس کو خون آ جاتا ہے یا اتنی دیر میں اس کو پیشاب آ جاتا ہے، اور یہ پورا وقت ایک نماز کا پورا وقت گھر گیا ہو، اس عذر نے ایک نماز کے پورے وقت کو گھیر لیا ہو، تو اب یہ شخص معذور کہلائے گا شریعت کی نظر میں۔ تو اب اس کے بعد اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے اور اس وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، فرض نماز پڑھے، نوافل پڑھے۔ اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو ولادت کے بعد 40 دن گزر گئے اور 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ عورت معذور سمجھی جائے گی۔ اب یہ 40 دن پر غسل کر لے اور اپنے آپ کو پاک سمجھے۔ اب ہر نماز کے وقت میں یہ ایک نیا وضو کرے گی
اور یہ وضو اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، یعنی خون آ رہا ہے تو خون کی وجہ سے اس کا یہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا، مثلا ریح کا خروج ہو گیا، یا نماز کے اندر زور سے ہنس گئی عورت، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس خون کی وجہ سے اس عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ایک نماز کے لیے ایک وضو کافی ہوگا، اگلی نماز کے وقت چاہے وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اس کا نماز کا وقت نکلتے ہی اس کا وضو ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ وقت کے نکل جانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب جیسے دوسری نماز کا وقت شروع ہو تو یہ الگ سے نیا وضو کرے گی اور پھر اپنی نماز پڑھے۔ اس وقت کے اندر ایک فرض یعنی فرض نماز پڑھ لے، اور اس کے علاوہ چاہے وہ تلاوت کرے اسی وضو سے، چاہے وہ فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھ لے۔ اسی طریقے سے چھوٹی ہوئی قضا بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال 40 دن تک یہ خیال کرنا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ غلط خیال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 40 دن سے پہلے اگر خون ختم ہو رہا ہے تو غسل کر کے نمازوں کا اہتمام شروع کر دے۔ 40 دن کے بعد اگر خون نظر آ رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کر کے اس سے جتنی چاہے نماز پڑھ لے، لیکن اگلے وقت میں یہ وضو اس کا ختم ہو جائے گا، اگلے وقت کی نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گی۔ مثلا فجر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا، تو اب فجر کی نماز پڑھے، سنت پڑھے، تلاوت کرے، کچھ بھی کرے، چونکہ اچھا فجر کے اوقات میں دیگر نوافل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اب جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو اب یہ الگ سے وضو کرے گی، ایسا نہیں کہ فجر کا وضو اس کا اب بھی چل جائے گا۔ اس سے آسان سی مثال، عصر کی نماز میں کسی نے وضو کیا تو اب عصر کی نماز پڑھے، تلاوت کرے، جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، اب اس کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا مغرب کی نماز کے لیے۔ بہرحال ہر فرض نماز کے لیے اس کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا، جیسے ہی وقت داخل ہو جائے گا فوراً اس کا وضو ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔